اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب متمتع پر قربانی واجب ہے۔ حدیث نمبر 2982، اردو ترجمہ سالم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ متع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں عمرے کے ساتھ حج میں ملا کر، اور قربانی کی اور قربانی کے جانور اپنے ساتھ لے گئے ذی الحلیفہ سے، اور شروع میں آپ نے لبیک پکاری عمرے کی، پھر لبیک پکاری حج کی، اور اسی طرح لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ لبیک پکاری عمرہ اور حج کے ساتھ، اور لوگوں میں کسی کے پاس قربانی تھی کہ وہ قربانی کے جانور اپنے ساتھ لایا تھا، اور کسی کے پاس قربانی نہ تھا۔ پھر جب آپ مکے میں پہنچے، لوگوں سے فرمایا کہ جو قربانی لایا ہو وہ کسی چیز سے حلال نہ ہو جس سے حالت احرام میں دور رہا ہے، جب تک اپنے حج سے فارغ نہ ہو، اور جو قربانی نہ لایا ہو وہ بیت اللہ کا طواف کرے اور صفا اور مروہ میں سعی کر کے اپنے بال کتروا ڈالے اور احرام کھول ڈالے، پھر حج کی لبیک پکارے، یعنی 8ویں تاریخ، اور چاہیے کہ بعد حج کے قربانی کرے۔ پھر جس کو قربانی میسر نہ ہو تو وہ 3 روزے رکھے حج میں، اور 7 روزے رکھے جب اپنے گھر پہنچے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں آئے تو پہل حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر 3 بار کود کر شانہ اچھال کر طواف بیت اللہ کیا، یعنی جسے رمل کہتے ہیں، اور 4 بار چل کر طواف کیا جیسے عادت کے موافق چلتے ہیں۔ پھر 2 رکعت پڑھیں جب طواف سے فارغ ہو چکے، اور وہ 2 رکعت مقام ابراہیم کے پاس ادا کیں، پھر سلام پھیرا اور صفا پر تشریف فرما ہوئے، اور صفا اور مروہ کے بیچ میں 7 بار طواف کیا۔ پھر کسی چیز کو اپنے اوپر حلال نہیں کیا ان چیزوں میں سے جن کو بے سبب احرام کے اپنے اوپر حرام کیا تھا، یہاں تک کہ حج سے بالکل فارغ ہو گئے، اور قربانی اپنی ذبح کی یوم النحر یعنی 10ویں تاریخ میں، اور پھر مکے لوٹ آئے اور طواف افاضہ کیا بیت اللہ کا۔ پھر ہر چیز کو اپنے اوپر حلال کر لیا جن کو احرام سے حرام کیا تھا، اور جو لوگ قربانی اپنے ساتھ لائے تھے انہوں نے بھی ویسا ہی کیا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ حدیث نمبر 2983، اردو ترجمہ۔ یہ حدیث چند الفاظ کے اختلاف سے اسی سند سے ساتھ بھی آئی ہے۔ باب قارن مفرد کے احرام کے وقت اپنا احرام کھولے۔ حدیث نمبر 2984، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے اپنا احرام کھول ڈالا اور آپ نے عمرہ فرما کے احرام کیوں نہیں کھولا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے سر کے بالوں کو ختمی وغیرہ سے جمایا ہے اور اپنی قربانی کے گلوں میں ہار ڈالے ہیں، سو میں احرام نہ کھولوں گا جب تک کہ قربانی ذبح نہ کر لوں۔ حدیث نمبر 2985، اردو ترجمہ۔ ام المومنین حفصہ نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا سبب ہے کہ آپ نے احرام نہ کھولا مانند اوپر کی روایت کے؟ حدیث نمبر 2986، اردو ترجمہ۔ عرض حفصہ سے وہی مضمون مروی ہے، مگر اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا میں احرام نہ کھولوں گا جب تک حج کا احرام نہ کھولوں، اور کہا مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کی روایت کی ہم سے ابو بکر بن ابو شیبہ نے، ان سے ابو اسامہ نے، ان سے عبید اللہ نے، ان سے نافع نے، ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کی حفصہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور روایت کی مثل حدیث مالک رضی اللہ عنہ کے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا میں احرام نہ کھولوں گا جب تک کہ قربانی ذبح نہ کر لوں۔ حدیث نمبر 2987، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث ایک اور سند سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ حدیث نمبر 2988، اردو ترجمہ۔ عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لخت جگر نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے حفصہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اپنی بیویوں کو کہ احرام کھول ڈالنے حجۃ الوداع کے سال میں، تو بی بی حفصہ نے عرض کی کہ آپ کو کون روکتا ہے احرام کھولنے سے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے سر کے بالوں کو ختمی
وغیرہ سے جمایا ہے اور اپنی قربانی کے گلے میں ہار ڈالا ہے، سو میں احرام نہ کھولوں گا جب تک اپنی قربانی ذبح نہ کر لوں۔ حدیث نمبر 2009 باب حاجی بوقت احصار احرام کھول سکتا ہے۔ حدیث نمبر 2989 اردو ترجمہ نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نکلے ایام فتنے میں عمر کو اور کہا، اگر میں روکا گیا بیت اللہ سے تو ویسا ہی کریں گے جیسا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔ پھر نکلے، عمرے کا احرام کر کے گئے، یہاں تک کہ بیدا پر پہنچے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لبیک اکثر صحابہ نے سنی تھی۔ حجۃ الوداع میں اپنے یاروں سے کہا کہ حج اور عمرے کا حکم ایک ہی ہے کہ دونوں سے احلال کر سکتے ہیں، تو میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر حج بھی عمرے کے ساتھ واجب کر لیا اور چلے یہاں تک کہ بیت اللہ پہنچے اور وہاں 7 بار طواف کیا اور 7 بار صفا مروہ کے بیچ میں سعی کی اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا اور اسی کو کافی سمجھا اور قربانی کی۔ حدیث نمبر 2990 اردو ترجمہ نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ اور سالم بن عبداللہ ان دونوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، جن دنوں حجاج بن یوسف ظالم ابن زبیر سے لڑنے آیا تھا کہ اگر آپ اس سال حج نہ کریں تو کیا ضرر ہے، اس لیے کہ ہم کو خوف ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں لڑائی ہو اور آپ بیت اللہ نہ جا سکیں، تو انہوں نے کہا، اگر میں نہ جا سکوں تو ویسا ہی کروں گا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ جب کفار قریش نے آپ کو روک لیا تھا بیت اللہ سے تو اور میں آپ کے ساتھ تھا، پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں گواہ ہوں، میں نے عمرہ اپنے اوپر واجب کیا اور چلے یہاں تک کہ ذوالحلیفہ پہنچے اور عمرہ کی لبیک پکاری، پھر کہا کہ اگر میری راہ کھل گئی تو میں عمرہ بجا لاؤں گا اور اگر میری اور بیت اللہ میں کوئی حائل ہو گیا تو ویسا ہی کروں گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ پھر یہ آیت پڑھی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ، یعنی تم کو اچھی پیروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ پھر چلے یہاں تک کہ جب بیدا کی پیٹھ پر پہنچے تو کہا کہ حج اور عمرہ دونوں کا ایک ہی حکم ہے کہ اگر میں اپنے عمرے سے روکا گیا تو حج سے بھی روکا جاؤں گا۔ میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے حج بھی اپنے عمرے کے ساتھ واجب کیا۔ پھر چلے یہاں تک کہ قدید سے قربانی خریدی اور حج اور عمرہ دونوں کے لیے ایک طواف اور ایک سعی کی، بیت اللہ اور صفا مروہ کی، اور احرام نہ کھولا یہاں تک کہ حج سے فارغ ہوئے اور قربانی کے دن دونوں سے احرام کھولا۔ حدیث نمبر 2991 اردو ترجمہ نافع سے وہی قصہ مذکور ہے، مگر آخر میں یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے کہ جو حج و عمرہ جمع کرے اس کو ایک طواف کافی ہے اور احرام نہ کھولے یہاں تک کہ دونوں سے فارغ ہو کر احرام کھولے۔ حدیث نمبر 2962 اردو ترجمہ نافع سے وہی مضمون مروی ہوا جو کئی بار اوپر گزرا۔ اتنی بات زیادہ ہے کہ جب ابن عمر رضی اللہ عنہ مکے میں آئے تو حج اور عمرہ دونوں کی لبیک پکارتے تھے اور بیت اللہ اور صفا مروہ کا ایک ہی بار طواف کیا اور نہ قربانی کی اور نہ سر منڈایا، نہ بال کترائے اور نہ کسی چیز کو حلال کیا جن کو احرام کے سبب سے حرام کیا تھا، یہاں تک کہ نہر کا دن ہوا یعنی 10ویں تاریخ ذی الحج کی، اور قربانی اور سر منڈایا اور خیال کیا کہ حج اور عمرہ کو ہی طواف اول کافی ہو گیا، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسا ہی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حدیث نمبر 2963 اردو ترجمہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ قصہ اسی طرح بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے سوائے حدیث کے آغاز کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیا۔ جب ان سے کہا گیا کہ لوگ آپ کو بیت اللہ سے روک دیں گے تو آپ نے فرمایا کہ تب میں وہی کروں گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور حدیث کے آخر میں یہ نہیں کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا۔
یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2982 سے 2993 کا اردو ترجمہ جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔